بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا ہے، اور ہر قسم کی رحمت اور درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو کہ جن کے بسبب انسان نے انسانیت کو سیکھا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ یہ جو ہماری کلاس قصص القرآن کے نام سے چل رہی ہے، اس کلاس میں مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک 5واں حصہ ایسا ہے، اگر قرآن مجید کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 5واں حصہ اس چیز کا ہے کہ انبیاء علیہم السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور وہ قومیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا ہے، ان کے واقعات، ان کی تاریخ، ان کے وہ والے حالات جس سے کوئی نہ کوئی فائدہ اور عبرت اور نصیحت دینا مقصد ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہوا ہے۔ تو قرآن مجید کے واقعات کو، انبیاء کے واقعات کو اور قوموں کے واقعات کو جو قرآن مجید میں بیان فرمائے گئے ہیں، ان کو سننا اور ان کو جاننا، ان پہ ایمان لے کے آنا، یہ قرآن مجید پہ عمل کرنے کا ایک حصہ ہے۔ اس کو شروع کیا ہوا ہے ہم، اور آج اس کی جو ہے 15 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم آدم علیہ السلام کے واقعے کو پورا کریں گے۔ ٹوٹل 15 کلاسز میں ہم آدم علیہ السلام کا واقعہ پورا کر رہے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ کچھ کلاسز ہماری گھنٹے سے اوپر کی بھی ہیں، 1.5-2 گھنٹے کی کلاسز بھی ہیں، تو اراؤنڈ تقریباً کوئی 25 گھنٹے کے قریب ہمیں اس واقعے کو بیان کرنے میں لگا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ یہاں اس کلاس کا جو مقصد ہے کہ ہم قرآن مجید کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں سے ان واقعات کو جانیں، اور ضمناً مقصد کیا ہو کہ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ آج کی کلاس چونکہ آخری کلاس ہے آدم علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں، اور آج 2 اہم پوائنٹ بیان ہونے ہیں۔ آخر میں آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی، ان کی وفات جو ہے وہ کیسے ہوئی، اور اس واقعے سے ہمارے لیے کیا نصیحتیں اور کیا فائدے جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو خلاصتاً گزشتہ کلاسز کا میں سب کا ایک خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے عرش کو اور پانی کو پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور قلم سے کہا لکھ دے ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ لکھ دیا جائے۔ اس کے 50,000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دنوں کی گنتی کی تعداد ہے وہ ہمارا 1000 سال اللہ کے ہاں 1 دن کے برابر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، جس میں 4 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا، اور 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے تو 2 طرح کی مخلوق کے وجود میں آنے کا ذکر موجود ہے، ایک ہے فرشتے اور ایک ہے جنات، جن میں سے ابلیس بھی ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا ہے، اور ان کا کام، ان کے کتنی تعداد، کہاں، سب کچھ یہ تفاصیل پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نور سے ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں 24 یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جن کی تعداد بہت زیادہ ہے فرشتے۔ اسی طرح دوسری مخلوق جنات ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا ہے،
اور انسانوں سے پہلے یہ پیدا ہو چکے تھے. والجان خلقناہ من قبل من نار السموم. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں فرمایا ہے کہ جنوں کو ہم نے انسانوں سے پہلے جو ہے وہ پیدا کر دیا ہوا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو ساری زمین کے میں سے مٹی کو جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا لیا گیا، کہیں سے نرم، کہیں سے سخت، کہیں سے سفید، کہیں سے سیاہ، اس میں لال کلر میں، ریڈ میں، براؤن میں، سب جگہ سے مٹی کو اکٹھا کیا گیا اور اس مٹی کو لے جا کے اس میں پانی کے ساتھ اسے گوندا گیا. پانی میں گوندنے کے بعد یہ 3 لازب چپکنے والی مٹی جو ہے وہ بن گئی. پھر اس کے اندر جو ہے وہ گرمائش پیدا ہوئی اور حمأ مسنون جو ہے وہ بن گئی، جس میں گرمائش کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ بدبو بھی آ جاتی ہے مٹی اور پانی جب جمع رہیں. پھر اس میں سے پانی خشک ہوتا ہے اور مٹی جو ہے سلسال بن جاتی ہے، سلسال کھڑکھڑانے والی مٹی. اور پھر اس سلسال میں ایک عمدگی آتی ہے، پختگی آتی ہے، تو سلسال کالفخار بن جاتی ہے، ایک کھڑکھڑانے والی اور ایک اچھے انداز میں بن جاتی ہے. یہ مٹی سے مراحل گزرتے ہیں اور پھر اس مٹی کا وہ جوہر نکلتا ہے، وہ نچوڑ نکلتا ہے، وہ عنصر نکلتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من سلالۃ من طین، کہ انسان کو ہم نے مٹی کے اس جوہر اور نچوڑ سے پیدا فرمایا. اس نچوڑ اور اس جوہر سے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا اور اس مجسمے کو جب تک اللہ نے چاہا اسے چھوڑ دیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی اس میں روح پھونکی تو فرشتوں سے کہا اسے سجدہ کر دیا جائے. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور اس وقت جنات کا آسمانوں پہ آنا جانا موجود تھا، آتے تھے جاتے تھے. تو جنات میں سے ابلیس ایک جنات میں سے ایک شخص ہے، فرد واحد کا نام ہے، یہ بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. تو اللہ کا حکم سب کے لیے تھا، سب کے لیے سجدہ کرنے کے لیے تھا. تو تمام فرشتوں نے ایک ہی وقت میں سب نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا. سجدہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے تھا، حکم اللہ تعالیٰ کا تھا، عبادت اللہ تعالیٰ کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے سجدہ آدم علیہ السلام کو کیا گیا تھا. آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے کے سے ابلیس نے انکار کر دیا اپنے حسد اور تکبر کی بنیاد پہ کہ میں بڑا ہوں، چونکہ آگ کے اندر ابھار ہے، چڑھاؤ ہے، اور مٹی چونکہ نیچے ہے تو مٹی سے زیادہ بڑی عظمت میں آگ ہے اور میں آگ سے ہوں، اس لیے میں اسے کیوں سجدہ کروں. ابلیس نے انکار کیا حسد کی وجہ سے، تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دیا، فاہبط منہا، اور آسمانوں سے اتار دیا گیا، اسی وقت اتار دیا گیا. اس نے مہلت مانگ لی، قال رب انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دیجئے. اسے مہلت دے دی گئی اور اس نے مہلت لینے کے بعد یہ کہا کہ یہ مخلوق جس آدم کو اور اس کو آگے جو ہے وہ پیدا کیا جائے گا، اس کو جو ہے وہ میں یوں کر کے ہر سائیڈ سے آ کے اسے گمراہ کروں گا، پھسلاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے نیک بندوں پر تیرا کوئی حربہ جو ہے وہ نہیں چلے گا. یہ ابلیس اور انسان آدم علیہ السلام کی آپس میں دشمنی ہوئی، عدو لکما، وہ تمہارا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے قرار دیا اور ابلیس کو اتار دیا گیا. آدم علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل فرما دیا گیا. اب یہاں پہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ایک اور بھی ایڈ ہو جاتا ہے اور وہ ہے حوا علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی. سجدے میں ان کا ذکر نہیں ہے، سجدہ اکیلے آدم علیہ السلام کے لیے تھا اور حوا علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جنت کے ساتھ ذکر کیا ہے. وقیل یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اب یہاں پہ بیان ہو چکا تھا اس وقت کہ آیا جنت سے داخلے سے پہلے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا یا داخلے کے بعد کیا گیا. دونوں میں رائے موجود ہیں، داخلے کے بعد بھی ہو سکتا ہے اور داخلے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. اور اصول کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت میں داخل ہو کے جہاں چاہے رہو، جہاں چاہے رہنا چاہتے ہو رہو، کھاؤ پیو، سب تمہارے لیے اجازت ہے سوائے اس درخت کے. اور حوا علیہ السلام کے پیدا ہونے کی جو کیفیت کی گئی ہے
کہ اللہ نے انہیں آدم علیہ السلام کی ایک ٹیڑھی پسلی سے پیدا فرمایا، یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ اس کی کوئی دلیل واضح نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ حوا علیہ السلام کو آدم سے پیدا کیا گیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ان سے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا۔ کیفیت جو ہے وہ واللہ عالم بیان نہیں ہوئی، اور جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کرو، اچھا سلوک کرو، اس ضمناً بیان ہوا ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے۔ یہاں طرح کا معنی کیا جائے گا، یعنی عورت کی مشابہت دی گئی ہے، نہ یہ ہے کہ اس کی اصل پیدائش کا ذکر ہوا ہے، اور یہ بات بھی ہم تفصیلاً وہاں پہ جان چکے ہیں۔ پھر حوا علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا، اور وہاں پہ ایک درخت کا کھانا منع کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے آ کے وسوسے میں ڈالا۔ نوٹ کریں اس پوائنٹ کو، جس کو زمین پہ اتارا گیا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ ابلیس 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 ذکر کیا ہے، اور جہاں پہ آدم علیہ السلام کو وسوسے ڈالنا کا ذکر ہے تو وہاں پہ لفظ شیطان شیطان ذکر ہوا ہے۔ شیطان شیطان عموماً بہت سارے آراء جو پہلے چلتی آ رہی ہیں کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو وسوسے میں ڈال دیا، اور ابلیس اب کیسے جنت میں پہنچا؟ کیا مردود ہونے کے بعد اس میں اتنی جرت آ گئی کہ وہ جنت میں پہنچ جائے؟ اور کیا یہ وسوسہ جو ہے کوئی ایک وائرس کی طرح کوئی چیز تھی کہ باہر سے اندر وسوسہ ڈال دیا گیا، یا ابلیس بھی جنت میں داخل ہو گیا؟ تو فَاہْبِطْ مِنْهَا اور مردود ہونے کا پھر معنی کیا ہوتا ہے؟ تو وہاں پہ اس اشکال کو بھی واضح کر دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار وصف کے ساتھ لفظ شیطان کا ذکر کیا ہے۔ دو الفاظ الگ الگ ہوئے ہیں، جہاں پہ سجدے کے انکار کا ذکر ہے وہاں ابلیس 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 کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جہاں وصفہ آتا ہے وہاں پہ شیطان، اگرچہ شیطان ابلیس ہی ہے اور ابلیس شیطان ہی ہے، لیکن شیاطین میں ابلیس کے علاوہ بھی پوری اس کی فوج ہے۔ اور چونکہ اس وقت آسمانوں پہ جنات کا آنا جانا تھا تو واللہ اعلم اس تمام اشکال کو ازالہ کرنے کے لیے ایک رائے دی گئی تھی کہ اللہ نے ابلیس کو دھدکار کے زمین پہ اتار دیا گیا۔ فَاہْبِطْ مِنْهَا سورۃ اعراف میں واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور سورۃ بقرہ میں جمع کا دو جگہوں پہ استعمال ہوا ہے، لیکن دوسری جگہ پہ جمع ہے کے ساتھ جمیعاً کا ذکر ہے، جبکہ پہلے میں جمیعاً کا ذکر موجود نہیں ہے۔ کہ وسوسہ دینے والے دوسرے شیاطین تھے جو کہ ابلیس کا گروہ تھا، انہوں نے آدم علیہ السلام سے جنت میں بالمشافہ کلام کی، یہ درخت کھا لیجئے، یہ آپ کو ہمیشہ رکھے گا۔ یہاں ابلیس کے یہاں شیطان کے اس وسوسے میں آدم علیہ السلام آ جاتے ہیں اور اس درخت سے کھا لیتے ہیں، تو جنت کا لباس آہستہ آہستہ اترنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز اور ندا آتی ہے کہ تمہیں منع کیا گیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمات کا القاء ہوتا ہے، اور آدم علیہ السلام ہی دعا کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا جاتا ہے، اور زمین پہ اتارا جانا یہ آدم علیہ السلام کے اس وسوسے یا درخت کے کھانے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ آدم علیہ السلام کا زمین پہ ہونا یہ پہلے سے مقرر تھا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تھا تب بھی فرما دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں تو زمین اور ارض کا ذکر تو پہلے سے ہو چکا تھا کہ زمین میں بنائے جانا ہے، وہ تو سجدہ کرنے کے بعد کچھ اہتمام کے لیے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس جنت میں واپس آنا ہے وہ دکھانے کے لیے، یا زمین کو تیار کرنے کے لیے، جو بھی اللہ کی حکمت ہے، کچھ ٹائم کے لیے آدم علیہ السلام کو وہاں پہ ٹھہرایا گیا تھا۔ اور شیطان نے وسوسہ کرنے میں بھی یہ چیز ایڈ کی تھی، ڈالی تھی شیطان نے، کہ میں تجھے ایک ایسا درخت
کھلانا چاہتا ہوں تاکہ اس کو کھا کر تو ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ شیطان نے وصفہ اس طرح ڈالا، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا، اے آدم میں ایسا درخت بتا رہا ہوں، اس کو کھا لو گے تو جنت میں ہمیشہ۔ اس کا مطلب پہلے آدم کو پتا تھا کہ ہم کچھ ٹائم کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، ہمیشہ نہیں آئے ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا، اور کسی بھی صحیح روایات میں یہ واضح نہیں ہے کہ زمین پہ کس جگہ پہ، کہاں پہ، کیسے اتارا گیا، واللہ عالم، بس ایمان لانا ضروری ہے۔ یہاں آ کے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام وہ زندگی شروع کرتے ہیں جو ایک انسانوں کی زندگی ہے۔ یہاں پہ وہ محنت کرتے ہیں، اور محنت کے ساتھ ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دیتا ہے۔ اولاد جڑواں پیدا ہوتی ہے، بیٹی اور بیٹا، بیٹی اور بیٹا، اور اس شریعت میں بہن بھائی کا نکاح جائز ہوتا ہے، اور ایک بہن کا ایک دوسرے بھائی سے نکاح ہو جاتا ہے۔ اس دوران ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے آپس میں لڑائی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، جو کہ مشہور ہے حابیل اور قابیل کا واقعہ، جو گزشتہ چند کلاسز میں ہم اس کو تفصیل سے جان چکے ہیں کہ حابیل اور قابیل کا نام بھی کہیں قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ اسرائیلیات میں سے ہے۔ اور اسی طرح اس واقعے کی وجہ کیا تھی قتل کی، اس قربانی دینے کی کیا وجہ کیا تھی، یہ بھی کہیں پہ کوئی وضاحت موجود نہیں ہے۔ اسرائیلی روایات میں ہے کہ وہ شادی اس سے کرنا چاہتا تھا، اس سے کرنا چاہتا تھا۔ قرآن مجید میں صرف اتنا ذکر ہے کہ دونوں نے اذ قربا قربانا، قربانی کی، ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی۔ دوسرے نے بھی اپنے بھائی کو قتل، یہاں پر دوسرا بڑا گناہ جو پہلے ابلیس کا گناہ تھا وہ بھی حسد کی وجہ سے، اور دوسرا یہاں پہ قابیل کا گناہ بھی اپنے بھائی سے حسد کی بنیاد پہ ہے کہ اس کی قبول ہوئی ہے، میری قبول نہیں ہوئی ہے، اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک گزشتہ کلاس میں ایک موضوع پہ بات ہوئی تھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، کہ سب سے پہلے شرک جو ہے کب شروع ہوا؟ کیا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام میں بھی شرک ہوا تھا؟ کچھ مورخین ایسے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو دلیل بنا کر اس بات کی طرف گئے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے، ان نیک ہستیوں سے بھی شرک سرزد ہو گیا تھا، اور اس کی دلیل بناتے ہیں سورۃ اعراف کی آیت کو، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما۔ اس آیت پہ کافی تفصیلاً پیچھے بات گزر چکی ہے۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر ہے 189 سے لے 191 تک، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاکرین۔ اشکال اس بات سے کہ اللہ نے فرمایا وہ ذات جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا فرمایا، پھر اسی نفس سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو بنایا، فلما تغشا لیسکن الیہا، تاکہ سکون حاصل کیا جائے، فلما تغشاہا حملت حملا خفیفا فمرت به، جب ان کا ملاپ ہوتا ہے، شروع میں حمل ہوتا ہے، خفیف ہلکا ہوتا ہے، ٹائم گزرنے کے ساتھ بھاری ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صالح اگر تو نے عطا کر دیا تو ہم شکر گزار بنیں گے۔ جب فلما آتاہما، جب ان دونوں کو صالح دیا تو جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، فیما آتاہما یہاں چونکہ تثنیہ کے صیغے ہیں، جس سے دلیل کہ پیچھے نفس واحد زوجہ سے اور یہاں پہ جعل لہ شرکاء، شاید یہ آدم علیہ السلام کا ہی بیان ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ کچھ ایسے لگتا ہے کہ کہیں یہ شرک آدم علیہ السلام یہ حوا سے تو نہیں ہوا، اور اس ضمن میں ایک جو ہے واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں رہتی تھی، کہ ابلیس نے آ کے انہیں کہا کہ تم اپنے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھو،
جب عبد الحارث انہوں نے رکھا تو اس طرح کر کے اولاد رہ گئی، اور اس طرف اشارہ ہے ان آیات میں، یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آیات کا شروع کا حصہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور آگے آدم کی اولاد کے بارے میں ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اور یہ واقعہ عبد الحارث والا ضعیف ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کے اسناد نہیں پہنچتی ہیں۔ یہ ساری تفاصیل پچھلی کلاسز میں بیان ہو چکی ہیں، اور آج چونکہ آخری کلاس ہے، ان کا خلاصہ جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ آگے یہ سارے واقعات کو بیان کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کے حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی ہو چکا ہے، زمین پہ بھی اتارے جا چکے ہیں۔ اب یہاں پہ قرآن مجید جب واقعات کو بیان کرتا ہے تو قرآن مجید ایسی جزئیات میں نہیں پڑھتا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اب آدم علیہ السلام ظاہر ہے کہ زمین پہ جب رہتے تھے تو کھاتے پیتے تھے، کپڑے بھی پہنتے تھے، اس میں جو ہے اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد جو پیدا ہونے والی ہے وہ تربیت، آدم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے تو اس تربیت میں پرورش لے رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادات بھی انہیں سکھا رہے تھے، تو اس لیے زندگی گزارنے کے وہ تفصیلی حالات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں بیان فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی نہیں بیان فرمائے، بس جتنا بیان فرمایا ہے اس پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور جس کو چھوڑ دیا ہے اس کا چھوڑنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ آدم علیہ السلام زندگی کے یہ دن پورے کرتے کرتے یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے کہ اب آدم علیہ السلام اپنے رب کے پاس جاتے ہیں، اور یہ چیپٹر آج کی کلاس کا ہے کہ آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی اور ان کی وفات کیسے ہوئی۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں، ایک صحیح الجامع کی روایت ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ صحیح الجامع میں یہ روایت جو ہے وہ 5208 نمبر پہ شیخ البانی رحمہ اللہ اس روایت کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ لما خلق اللہ آدم مسح ظہرہ، جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تھا تو ان کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، فسقط من ظہرہ کل نسمۃ ہوا خالقها الی یوم القیامہ، تو آدم علیہ السلام کی پیٹھ تھے، آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے وہ ساری کی ساری جانیں جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا کرنا ہے وہ نیچے جو ہے یعنی ان کا ظہور ہوتا ہے۔ ثم جعل بین عینی کل انسان منہم وبیسا من نور، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جتنے بھی انسانوں کو قیامت تک پیدا کرنا تھا ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان ایک چمک جو ہے وہ پیدا فرما دیتا ہے، اور ان کو سب کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ فقال اے رب من ہؤلاء، آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے رب یہ کون ہے؟ تو قال، اللہ تعالیٰ فرمایا ہے ہؤلاء ذریتک، یہ تیری اولاد ہے۔ فرآ رجلا منہم اعجبہ نورہ ما بین عینیہ، آدم علیہ السلام ان اپنی مخلوق میں سے ایک انسان کو دیکھتے ہیں اور ان کے آنکھوں کی وہ چمک جو ہے آدم علیہ السلام کو اچھی لگتی ہے۔ فقال اے رب من ھذا، پوچھتے ہیں اے میرے رب کون ہے یہ؟ قال رجل من ذریتک، اللہ فرماتا ہے تیری اولاد میں سے بعد کی امتوں میں سے ایک آدمی ہے، یقال لہ داود، اس کا نام ہوگا داود۔ قال اے رب کم عمرہ، فرمایا کہ اے میرے رب اس کی عمر کتنی ہوگی؟ قال 60 سنہ، 60 سال ان کی عمر ہوگی۔ قال، آدم علیہ السلام فرماتے ہیں فزدہ من عمری 40 سنہ، کہ اے اللہ میری عمر میں سے 40 سال آپ ان کو دے دیجئے۔ قال اذن یکتب ویختم ولا یبدل، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ پھر ایسے ہی لکھ دیا جائے گا، مہر لگا دی جائے گی اور پھر تبدیل نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہو گیا۔ فلما انقضى عمر آدم، جب آدم علیہ السلام، یعنی یہ واقعہ اولاد کا ہونا سامنے عالم اس وقت ہو گیا، بعد میں آ کے جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہوتی ہے تو ملک الموت فرشتے آئے، جاءہ ملک الموت فقال اولم یبق من عمری 40 سنہ، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میری عمر کے ابھی 40 سال باقی نہیں ہے؟
قالا تو آگے سے بتایا گیا کہ اولم تعطیہا ابنک داود کہ وہ 40 سال تو آپ اپنے بیٹے داود کو دے چکے ہیں. فجحد آدم فجحد ذریتہ، یہاں آدم علیہ السلام انکار کر گئے کہ ان کو یاد نہیں تھا، اسی طرح ان کی اولاد بھی بھولتی گئی اور ان کو انکار ہوا. وَنَسِيَ آدم وَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ، یہاں پہ آدم علیہ السلام بھی بھول گئے تھے اور ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے. وَخَطِئَ آدم وَخَطِئَتْ ذُرِّيَّتُهُ، خطا میں لغزش میں آدم علیہ السلام ہوئے اور اسی طرح ان کی ذریت بھی لغزش میں آ جاتی ہے. اب یہ حدیث جو کہ صحیح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، یہاں پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی عمر میں سے 40 سال جو ہے انہوں نے داؤد علیہ السلام کو عطا کر دیے تھے. اب اسی حدیث کی روایت میں کچھ دوسری اسناد میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ آدم علیہ السلام کی عمر کے جب 900 یعنی ان کے 960 سال ہو گئے، گویا کہ اب ان کو 1000 سالوں میں سے 40 سال جو ہے وہ رہ گئے، تو تب یہ ملک الموت کا فرشتہ آیا تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 960 سال یا 1000 سال تھی. اب آگے جو ہے یہاں پر بہت بڑی وضاحت موجود نہیں ہے، ہاں کچھ روایات میں ہے، لیکن یہ اضافہ ان روایات میں قابل اعتبار نہیں ہے کہ آیا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں 960 سال پہ ہی اٹھا لیا، یا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ 40 سال آدم علیہ السلام کو بھی زیادہ دے دیے اور ادھر سے داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے زیادہ دے دیے تھے. واللہ عالم، یہاں پر کوئی بھی ایسی رائے نہیں دی جا سکتی. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو وقت مقرر ہے اس سے آگے کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. تو بہتر اگر یہ کہا جائے کہ آدم علیہ السلام کی وہ والی عمر جو اللہ نے شروع میں مقرر کی تھی وہ اب 950 یعنی 960 سال تھی، یا پورے جو ہے وہ 1000 سال تھی، اتنی انہوں نے عمر پوری کی اور پھر اللہ کے پاس جو ہے اٹھائے جاتے ہیں. یہاں پر یہ بھی بات سمجھ لی جائے کہ آدم علیہ السلام کی عمر اب کتنی طے پائی ہے. ان کی عمر جو ہے وہ 1000 سال تھی. اب 1000 سال میں سے 40 سال کم ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، اللہ اعلم، ہم اپنی طرف سے کوئی چیز جو ہے وہ نہیں پیش کر سکتے ہیں. اب آدم علیہ السلام کی وفات جو ہے وہ کس دن ہوئی، یہ باقاعدہ بھی حدیث میں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں اور یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے. خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے جس میں سورج طلوع ہوا، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے. وفیہ اہبط وفیہ تیب علیہ وفیہ قبض وفیہ قبض، جمعے کے دن میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں زمین پہ اتارے گئے، اسی میں ان کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن ہی ان کی روح قبض کی گئی تھی، اسی دن ہی ان کی جو ہے وہ وفات ہوئی تھی اور اسی دن قیامت قائم ہونی ہے. اور یہ روایت پیچھے ہم جان چکے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے. تو آدم علیہ السلام کی وفات بھی جمعے والے دن ہوئی تھی. اور یہاں پہ میں اس روایت کو پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو کہ مسند احمد میں روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس امت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جس شخص کی جمعے کی رات کو وفات ہو گئی، اور کچھ روایات صحیحہ کا ایڈ کر لیا جائے کہ تو اس میں جمعے کا دن بھی موجود ہے کہ جمعے کی رات یا جمعے کے دن وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما لے گا. یہ چونکہ جمعے کا تذکرہ آیا ہے تو ضمناً یہ بات ہو گئی ہے کہ جمعے والے دن یا جمعرات کو اگر کوئی وفات پا جاتا ہے تو مسند احمد کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عذاب قبر سے محفوظ کر لیتا ہے، یہ صحیح روایت موجود ہے. آدم علیہ السلام جمعے والے دن ہی پیدا ہوتے ہیں اور جمعے والے دن ہی وفات پاتے ہیں. یہ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ پورا اور کلیئر ہوتا ہے. یہاں پہ چند باتیں ہیں جن کو بیان کیا جاتا ہے جن کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے
اور میں پوائنٹ وائز ان باتوں کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ بطور دلیل نہ بنایا جائے، لیکن افسوس یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ آگے پیچھے کی بات سنے بغیر اس کو دلیل بنا لیتے ہیں، اور اس سے جو ہے یعنی حالانکہ یہ چیزیں ایز اے تنبیہن بتائی جاتی ہیں، نوٹ کر لیجئے کہ یہ چیزیں صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ نمبر 1 روایت پیش کی جاتی ہے جس میں یہ ہے کہ صلت الملائکۃ علی آدم علیہ السلام پہ فرشتوں نے نماز جنازہ پڑھی، فکبرت علیہ 4 اور فرشتوں نے 4 تکبیریں کہی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وقالت، اور فرشتوں نے بھی یہ کہا هذه سنتکم یا بنی آدم، کہ اے بنی آدم یہ ہے تمہارے طریقہ، یعنی یہ ہے تمہارا طریقہ اے بنی آدم کہ نماز جنازہ پڑھنے کا، یعنی 4 تکبیریں اس میں کہی جاتی ہیں۔ یہ روایت امام شیخ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ کے اندر 2872 نمبر پہ اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو کہنا کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد فرشتوں نے آ کے ان کا نماز جنازہ پڑھا، تو اس کی کوئی دلیل صحیح موجود نہیں ہے۔ نمبر 2، آدم علیہ السلام نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام جو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی پیغمبر تھے علیہ السلام، اور ان کے بارے میں جو یہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے تھے، جس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جب عمر 1020 سال کے پاس پہنچی تو تب یہ پیدا ہوئے، اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی عمر جو ہے یعنی ان کے ہاں پیدائش جڑواں بیٹا اور بیٹی ہوتے تھے، لیکن شیس علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے تھے، اور یہ بدلہ تھا اس کا جو کہ ان کے بیٹے حابیل پہلے قتل ہو چکے تھے، جس کو قابیل نے قتل کیا تھا، تو یہ جو ہے وہ پیدا ہوئے جو کہ اس واقعے کے 5 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ تو آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنے اس بیٹے کو بلایا، اور اس بیٹے کو وہ نبوت کی ساری باتیں جو ہے وہ سمجھائیں کہ میرے بعد تو نے جو ہے وہ نبی بننا ہے، اور عبادات کا طریقہ بتایا، اور اس طرح کر کے یہ بیٹا شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد ان کا نبی بنتے ہیں۔ یہ والی بات۔ اچھا، لفظ شیس جو ہے شین یا سا، شیس، یہ لفظ بھی عبرانی یا سریانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی بنتا ہے ہبۃ اللہ۔ ہبۃ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی دین اور اللہ تعالیٰ کی عطا، ہبۃ اللہ۔ یہ جو ہبۃ اللہ ہے یہ اس شیس کا معنی عربی میں کیا جاتا ہے۔ اب یہ والی ساری بات میں بتا رہا ہوں کہ یہ ساری بات جو میں نے کی ہے یہ اسرائیلی روایات سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا ہے۔ لہذا بنی اسرائیل کی تمام باتوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بیان تو کر سکتے ہو لیکن انہیں سچ یا جھوٹ نہیں کہہ سکتے ہو۔ تیسری بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں، نوٹ کریں 2 باتیں میں نے بیان کی اور یہ بتایا کہ یہ اتھینٹک نہیں ہے۔ تیسری بات بیان کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کی وفات پہ سورج اور چاند دونوں کو 7 دن اور 7 راتوں تک گرہن لگا رہا۔ یہ جو ہے گرہن لگا رہا، خسفت الشمس والقمر، چاند اور سورج 7 دن تک ان کو گرہن لگا جب آدم علیہ السلام وفات پائی تھی۔ یہ والی بات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان نہیں فرمائی ہے۔ چوتھے نمبر پہ یعنی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حوا علیہ السلام کو بہت زیادہ غم ہوا اور وہ ان کی قبر کے پاس 40 دن تک بیٹھی رہی بغیر کھانے اور پینے کے۔ آدم علیہ السلام کی قبر پہ جو ہے وہ 40 دن تک حوا علیہ السلام جو ہے وہ بیٹھی رہیں، اور اسی سے جو ہے وہ بیمار ہو گئیں، کمزور ہو گئیں، اور پھر آدم علیہ السلام کے 1 سال بعد حوا علیہ السلام فوت ہوئیں،
اور فوت ہونے کے بعد انہیں جو ہے ان کی بیٹیوں نے انہیں غسل دیا اور آدم علیہ السلام کے برابر جو ہے انہیں جو ہے وہ کفن میں جو ہے وہ ڈال دیا۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں کہیں بیان نہیں ہوئی ہے۔ یہ والا بات بھی کہ آدم علیہ السلام کے پاس حوا علیہ السلام 40 سال بیٹھی رہی، اس کو کوئی بندہ دلیل کے طور پہ پیش نہیں کر سکتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے۔ اسی طرح اگلی بات سمجھ لیجئے کہ جب طوفان نوح آیا تو اس طوفان نوح کے اندر جو قبر تھی حوا علیہ السلام کی، اس میں سے ان کی میت تابوت میں ہوئی باہر نکلتی ہے پانی میں، اور پھر جب پانی نیچے آتا ہے تو نوح علیہ السلام ان کو اسی جگہ پہ دفن کر دیتے ہیں۔ یہ والی بات بھی جو تاریخوں میں یا ہسٹری میں نوٹ کی گئی ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی صحیح روایت اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں کہیں نہیں بیان کیا گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس سے اگلے پوائنٹ پہ، اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی قبر کہاں پہ ہے، حوا علیہ السلام کی قبر کہاں پہ ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری آراء موجود ہیں۔ اگر میں ساری آراء کو جمع کر دوں تو 5 اقوال بنتے ہیں، 5 رائے بنتی ہیں۔ پہلی رائے موجود یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ جبل ابی قبیس کے پاس ہے، جو کہ مکہ مکرمہ کے مشرق والی سائڈ پہ جو پہاڑ آتے ہیں ان میں سے ایک پہاڑ کا نام ہے ابی قبیس یا ابی قبیس۔ ابی قبیس کے نام سے یہ پہاڑ جانا چاہتا ہے۔ اس کی طرف جو ہے اور اسی کی طرف جو ہے وہ حجر اسود بھی ہے، تو اس طرف جو ہے یہ پہاڑ ہے اور اس کے اندر جو ہے غار میں ان کی جو ہے وہ قبر موجود ہے، اور اس پہاڑ کو کے اوپر بہت سارے صحابہ بھی جو ہے وہ چڑھتے رہے ہیں، اور قریش اس کے اوپر لقب امین بھی اس پہاڑ کو کہتی تھی۔ امین جو ہے اس کو جو ہے وہ کہا جاتا تھا۔ یہ والی رائے امام سخاوی نے اپنی کتاب میں نوٹ کی ہے۔ اسی طرح بہت بڑے مورخ ابن بطوطہ کے نام سے گزرے ہیں، انہوں نے بھی اپنی تاریخ میں اس بات کو لکھا ہے، لیکن یہ بات بھی کسی یعنی دلیل سے نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، اور تاریخ میں بھی واقعاتی دنیا میں بھی کہ جبل ابی قبیس کے پاس کسی غار کے اندر جو ہے یہ قبر موجود ہے، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ دوسری رائے یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے جس کو شیخ ابو شیخ الاصفہانی جو ہے وہ اپنی کتاب العظمہ میں جو ہے وہ نوٹ کرتے ہیں کہ ان کی قبر سیدنا آدم علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ منا کے اندر مسجد خیف کے پاس ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے وفات پائی تو اس وقت جبریل علیہ السلام نے ان پہ نماز جنازہ کعبہ کے دروازے کے پاس کیا اور مسجد خیف والی جگہ پہ انہیں دفن کیا گیا۔ اس کا جو ہے شیخ ابو اصفہانی نے اپنی کتاب میں اس رائے کا ذکر کیا ہے، جبکہ یہ اس کے پیچھے بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تیسرا قول اس کے اندر جو ہے وہ ہے موضع قبر سیدنا آدم علیہ السلام عند مسجد خیف۔ ہاں، اس میں رائے ایڈ یہ ہوئی ہے کہ وہیں مینا میں دفن ہوئی، اور جب نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا، وہ طوفان جو پانی کا طوفان تھا، تو یہاں سے آدم علیہ السلام کی قبر کا وہ تابوت باہر نکلا اور پانی اس کو دھکیل کے جا کے جہاں بیت المقدس ہے، جہاں نبیوں کی قبریں ہیں، وہاں جو ہے وہ دفن کر دیا گیا آدم علیہ السلام کو۔ لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اگرچہ مورخین کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، ایک اصول اور قاعدہ یاد رکھ لیجئے کہ امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مدینہ منورہ میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجر مبارک میں ہے، روضۃ النبی
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ حجرہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رہتے تھے، جو اس وقت مسجد نبی کو وسیع کرنے کی وجہ سے، وسعت دینے کی وجہ سے وہ جگہ مسجد نبوی کے اندر آ گئی ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ ایک پوائنٹ سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر جو ہے اس کو مسجد کے ساتھ قبر یا قبر پہ مسجد بنانے کو منع فرمایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قبر مسجد میں نہیں تھی، بلکہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھی۔ اب وہاں پہ جو اصل بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چیزیں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے منبر سے لے کے اور میرے گھر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ تو وہ ریاض الجنہ کی جگہ ہے، وہ فکس کر دی گئی منبر کے درمیان اور گھر کے درمیان۔ جب یہ جگہ فکس ہو گئی تو منبر کی جگہ بھی فکس ہوگی، گھر کی جگہ بھی فکس ہو گئی۔ جب مسجد نبی کو وسعت دینے لگے تو منبر کو اور اس محراب کو وہاں سے شفٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب اس کو وہاں سے شفٹ نہیں کر سکتے ہیں دائیں اور بائیں، کیونکہ وہ ریاض الجنہ کی جگہ کو فکس رکھنا ہے تو وہیں پہ رکھنا ہے، تو جب رائٹ سائڈ سے مسجد کو بڑھائیں گے تو لیفٹ سائڈ سے بھی بڑھانی پڑے گی۔ تو اس بڑھانے کی وجہ سے وہ حجرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی کے درمیان میں آ گیا ہے، یا اس کی ایک سائڈ پہ وہاں پہ آ گیا ہے۔ تو یہ ہے ایک وجہ، اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک یہاں پہ ہے، اور اس پہ امت کا اتفاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ ایک اصول اور قاعدہ ذہن میں رکھ لیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں، کسی نبی کی قبر کے بارے میں پورے جزم اور یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں قبر فلاں نبی کی ہے۔ اگرچہ اس وقت فلسطین میں بیت المقدس کے پاس بہت ساری انبیاء کی قبریں ہیں، اور بہت سی قبروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں نبی کی قبر ہے، یہ فلاں نبی کی قبر ہے، یہ فلاں نبی کی قبر ہے، لیکن کسی بھی قبر کے بارے میں علی وجہ الیقین 100% جیسے اتفاق نبی کی قبر کے بارے میں ہے، کسی اور نبی کی قبر کے بارے میں یہ اتفاق موجود نہیں ہے۔ جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول آئے ہیں، تو یہاں پر سوائے ایک نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی قبر کا کوئی 100% عین الیقین یا علم الیقین سے یا جزمن اور پختہ بات نہیں کی جا سکتی کہ یہ قبر فلاں نبی کی ہے۔ یہ قاعدہ اور اصول یاد رکھ لیجئے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کہ وہ مالدیپ جزیرہ سرندیپ میں ہے، حوا علیہ السلام کی قبر جدہ میں ہے، یا وہ جبل قبیس کے پاس ہے، یا وہ فلسطین میں ہے، یہ ساری رائے موجود ہیں، لیکن کسی کے پاس بھی پختہ دلیل موجود نہیں ہے۔ اور یہاں پہ دوسرا اصول اور قاعدہ ذہن رکھ لیجئے کہ کسی نبی کی قبر کے ساتھ کوئی بھی شریعت کا مسئلہ اٹیچ نہیں ہے کہ فلاں نبی کی قبر کے ساتھ یہ مسئلہ اٹیچ ہے یا فلاں نبی کی قبر کے ساتھ یہ مسئلہ اٹیچ ہے۔ شریعت کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو کسی نبی کی قبر کے ساتھ اس کا لنک ہو کہ جب تک ہمیں قبر کا پتہ چلے گا تب ہمارا وہ جا کے مسئلہ پورا ہوگا، ایسا کوئی بھی شریعت نے نہیں طے کیا ہے۔ یہاں آ کے آدم علیہ السلام کا واقعہ پورا ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا، ان کا فرشتوں کے ساتھ معاملات ہونا، اور انسان کو اللہ نے عظمت اور مقام اور مرتبہ کیا دیا ہے، یہ سارا آدم علیہ السلام کا واقعہ پورا ہوتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام اپنا یہ عمر پوری کرنے کے بعد، اپنی زندگی گزارنے کے بعد، ہر چیز کو فنا ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز کو فنا ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت، آدم علیہ السلام کو بھی یہ زندگی سے ان کو وفات ہوتی ہے، ان کو موت آتی ہے، اور وہ اپنے رب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہاں آ کے واقعہ پورا ہوتا ہے آدم علیہ السلام کا۔ اب چند ایک باتیں، چند ایک پوائنٹ کہ ہمیں اس واقعے سے کیا سبق ملا۔
یا ہمیں اس واقعے سے کیا فوائد ملے ہیں؟ پیچھے میں نے ساتھ ساتھ ان 14 کلاسز میں بہت ساری باتیں بیان کی ہیں جو ہر ایک کے لیے سننا لازم ہے، لیکن یہاں پر مزید بھی چند باتیں ہو سکتا ہے کہ کچھ پوائنٹ انہی میں سے ہو جائیں یا کچھ پوائنٹ چھوڑے جو ہے وہ جائیں۔ نمبر 1، پہلا پوائنٹ یاد رکھ لیجئے، اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کوئی پوچھ سکتا کہ اے اللہ تو نے یہ کیوں کیا۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا، وہ جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جتنا چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے۔ فعال لما یرید ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ نمبر 1۔ نمبر 2، فرشتے اللہ کی مخلوق موجود ہیں جو کہ ایک عالم غیبی ہے۔ فرشتوں پہ ایمان لانا یہ بھی غیب کے ایمان میں سے ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ نور سے پیدا کیا ہے اور ان کے اعمال مقرر ہیں، فلاں 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 فرشتے یہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص ہیں کہ فرمایا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیرا تقدس بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو فرشتے اللہ کی عبادت کے ساتھ مخصوص ہیں۔ نمبر 4، یہ یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے اعمال میں سے اگر کسی عمل کی حکمت کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کام اللہ نے کیوں کیا، تو اس حکمت کا جاننا کوئی فرض یا واجب یا مستحب نہیں ہے، بس انسان پہ لازم ہے کہ اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اس لیے پیدا کیا کہ حکمت یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا۔ لولاک لما خلقت الافلاق، یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور اس کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام اور مرتبہ دیا۔ اللہ کے لیے اگر اللہ نے اپنے لیے رب العالمین کا خطاب چنا ہے تو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو رحمت للعالمین کا لقب موجود ہے۔ لیکن ہم جو ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کائنات اس کی وجہ سے بیان پیدا ہوئی، بلکہ اللہ عالم جو بھی حکمت تھی انسان کی پیدائش میں، انسان کو اس حکمت پہ تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جنات بھی ایک مخلوق ہے، کیونکہ جنوں میں سے ابلیس کا ہونا اور ابلیس کا انکار کرنا، اور جنات کو والجان خلقناہ من قبل من نار السموم کا تذکرہ ہونا، قرآن مجید اس بات پہ اگرچہ ہم ظاہری اسباب سے اس طرح کر کے تحقیق نہیں کر پاتے کہ کہاں جن ہیں، کیسے ہیں، اللہ نے بتا دیا ہے، تو جنات جنہیں آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اس مخلوق کے بھی جو اعمال اللہ نے بتائے ہیں اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح اس واقعے میں سے یہ بھی ہمیں حکمت سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں سے سجدہ کروایا، اس میں سے جو تخصیص دی ہے عظمت کے لیے، جو چیز کو چنا گیا وہ علم تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرانے کے لیے جس شے میں، جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے بڑھوتی اور بڑھائی دی وہ علم تھا کہ علم آدم الاسماء کلہا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے شرف اور انسان کی عظمت کی چیز اس کا عالم ہونا ہے، عالم ہونا ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں اور اللہ کے احکامات کو جاننے والا بنے۔ اسی طرح اس واقعے کی ڈیٹیل جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، فرشتوں کے ساتھ کلام ہونا،
آدم علیہ السلام سے کلام ہونا اور ابلیس سے کلام ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے لیے صفت کلام ثابت ہے. اس لیے کہ بہت سارے فرقے ایسا پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کی صفت کلام کا انکار کیا. تو اللہ نے فرشتوں سے کلام کیا ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام سے کلام کیا ہے، اللہ نے ابلیس سے بھی کلام کر کے کہا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، میری لعنت ہے تجھ پر. اسی طرح اس واقعے میں سے اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا میں آخر میں جا کے اللہ نے فرمایا ہے إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے صفت علیم اور صفت حکیم بھی صفات ثابت ہیں. اسی طرح اس واقعے میں سے یہ چیز بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، یہ اس کے بارے میں اگرچہ تفصیل پیچھے گزر چکی ہے تو وہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ اسجدوا لآدم، اِلَىٰ آدم استعمال نہیں ہوا، لی آدم استعمال ہوا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ إِلَىٰ آدم، آدم کی طرف سجدہ کرو نہیں، آدم کے لیے سجدہ کرو. ہم کعبہ کو سجدہ کر رہے ہیں، عظمت اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ پتھر ہمارے لیے محض قبلہ ہے، عظمت اللہ کی ہے. لیکن جو سجدہ فرشتوں کا آدم علیہ السلام کے لیے تھا اس میں آدم علیہ السلام کی بھی عظمت مخصوص تھی. اگر سجدہ صرف اللہ کے لیے تھا اور قبلہ صرف آدم علیہ السلام ایز اے قبلہ بنائے گئے تھے تو پھر ابلیس کو انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، کیونکہ سجدہ تو اللہ کو ہو رہا تھا نا، آدم کو تو نہیں ہو رہا. آدم تو ایز اے قبلہ ہو رہے ہیں. آج بھی اگر ہم کعبہ کو سجدہ کر رہے ہیں تو کعبہ تو ایز اے قبلہ ہے، کعبہ تو قبلہ ہے، سمت ہے، سائیڈ ہے، جہت ہے کہ یہاں ہم نے سجدہ کرنا ہے. کر تو ہم اللہ کو رہے، ہم اس پتھر کو تو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، نہ ہی معبود، نہ ہی الہ، نہ ہی حاجت روا، نہ ہی مشکل کشا. حاجت روا، مشکل کشا، بنانے والا، بگڑیاں سنوارنے والا، سب کچھ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. عظمت مرتبہ اسی کا ہے، اسی کے لیے سجدہ ہے. تو آدم علیہ السلام کے سجدے میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو آدم کے لیے سجدہ تھا لیکن حکم ربی اور حکم اللہ تھا، تو عبادت اللہ کی تھی اور عظمت اس میں بنی آدم کو عظمت تھی. اسی لیے ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تھا کہ عزت، احترام اور ادب اس مخلوق کے لیے عظمت ہو رہی ہے. محض قبلہ اگر ہوتا تو ابلیس کو اس میں انکار کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی. اسی طرح اس واقعے میں سے ہمیں یہ بھی چیز ملتی ہے کہ ابلیس کا انکار کرنا سجدے سے اور کفر کرنا، اس کا بنیاد ایک ایسا گناہ تھا جسے حسد کہا جاتا ہے. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں، مجھے آگ سے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. آگ بڑی چیز ہے، مٹی چھوٹی چیز ہے. یہ اس کا حسد تھا جو اس کے یعنی پہلا گناہ جو سرزد ہوا وہ ابلیس نے حسد کی بنیاد پہ کیا تھا. اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب یہ ان آیات میں فرمایا ہے کہ اہبطوا منہا، اتر جاؤ، تو پتہ چلتا ہے جنت وہ اوپر آسمانوں پہ ہے اور وہ جنت موجود ہے، فزیکل موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ رب کے حکم کا نام ہے یا قیامت والدین ہونی ہے، نہیں، وہ جنت پہلے سے پیدا کی گئی ہے اور آدم علیہ السلام کو اسی سے اتارا گیا تھا اور اسی سے جو ہے وہ اتارا گیا تھا اور وہ جنت اوپر موجود ہے. اسی طرح اس واقعے سے ہمیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، سورۃ بقرہ کے اندر وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اللہ نے مستقر کا معنی ٹھکانہ، رہنے کی جگہ، گھر، اپنا گھر، جگہ، یہ اللہ نے زمین اور ارض کو بنایا ہے. لہذا اگر کرۂ ارض
زمین کا جو جسم ہے، جو زمین ہے، یہ ہے انسان کا مستقر۔ اگر انسان یہ کہے کہ میں اس زمین سے نکل کے کسی دوسرے سیارے پہ جا کے اپنی زندگی کے آثار جو ہے وہ تلاش کر لوں اور وہاں پہ آباد ہو جاؤں، تو یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، زمین ہی وہ واحد جگہ ہے جس میں تمہارے لیے مستقر موجود ہے، اس کے علاوہ کہیں اور جگہوں پہ مستقر نہیں ہے۔ اسی طرح اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی تو اللہ کی توفیق سے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، وہ کلمات ملے اور اس کی وجہ سے وہ کلمات پڑھے ربنا ظلمنا انفسنا، اور اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہاں پہ اس حدیث یا اس چیز کا رد کیا جائے گا جو کہ موضوعات اور من گھڑت کتابوں میں لکھی ہوئی ایک حدیث ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی توبہ ان سے لغزش ہو گئی اور ان کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا اے اللہ میں اس محمد کا وسیلہ دے کے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرا گناہ معاف کر دیا جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ آدم تجھے کیا پتا کہ محمد کون ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ جب میرے میں روح ڈالی گئی تھی اور میری نظر عرش پہ پڑی تھی تو عرش پہ میں نے محمد کا نام لکھا پڑا تھا، جس سے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی بڑی ہستی ہے اور عظیم ہستی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں وہ آخری رسول ہے اور تیری اولاد میں سے آنا ہے، اور اس طرح کر کے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ والی روایت من گھڑت ہے، موضوع روایت ہے۔ قرآن مجید کا بیان یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ دعا کی بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی واسطے کے، اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے اے اللہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے اور تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ نے معاف فرما دیا۔ انہی آیات میں ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات میں سے صفت تواب اور صفت رحیم بھی ہے۔ اسی طرح اس واقعے سے ہمیں یہ دلیل بھی ملتی ہے کہ ہدایت وہ ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، یعنی فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یا سورۃ طٰہٰ میں فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، سورۃ توبہ میں تبع اور سورۃ طٰہٰ میں اتبع، اور سورۃ توبہ میں فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور سورۃ طٰہٰ میں فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ وہ ہدایت کے لیے منبع اور مصدر کیا ہے؟ منی، لہذا عبادت، ہدایت، دین وہ ہے جسے اللہ نے خود دیا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دینا بھی اللہ کے دین میں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، اپنے پاس سے کچھ نہیں بولتے ہیں۔ لہٰذا دین وہ ہے، عبادت اس سے کی جا سکتی ہے جو اللہ یا اللہ کے رسول نے دیا ہو۔ اگر کوئی انسان اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کر لے اور یہ کہ یہ عمل ایسے بطور عبادت کے کر رہا ہوں تو وہ دین نہیں بن سکتا ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے واقعے میں فرمایا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے جو تمہارے لیے ہدایت آئے گی اس کی جو پیروی کریں گے اس پر کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس واقعے میں آدم علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ اللہ نے ایک جہنم اور آگ پیدا کی ہے۔ جہنم جس کے بارے میں فرمایا اعدت للکافرین، یہ آیت بھی آدم علیہ السلام کے واقعے میں ضمن آتی ہے۔ اسی طرح اس واقعے میں سے ہمیں یہ بھی سمجھ آیا
سورۃ صاد کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کا پیدا کرنے کا ذکر فرمایا ہے تو وہاں پہ فرمایا لما خلقت بیدی، اے ابلیس تو نے انکار کیسے کر دیا ایک ایسی سجدہ کرنے کا آدم کو، لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو اس آیت سورۃ صاد کی آیت نمبر 75 سے اللہ کی صفت ید ثابت ہوتی ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کے ہاتھ ہے، بیدی، دو ہاتھ، تثنیہ کا صیغہ ہے، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، لیکن اللہ کی تمام صفات کی تشبیہ، کیفیت کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، کس طرح کے ہیں، نہ اس کی کوئی مثال دی جا سکتی ہے، نہ اس کی کوئی کیفیت بیان کی جا سکتی ہے، نہ اس کو کسی کے ساتھ مشابہت دی جا سکتی ہے۔ جیسے اللہ کی شان ہے ویسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی صفات بھی ہیں۔ اللہ کے ہاتھ ہے اس صفت کا ماننا ضروری ہے، بس اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے یا اس کی مثال جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اور آخری بات اور اہم چیز اس پورے واقعے سے کیا ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا آخری اور اہم چیز کیا ہے، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہم ایمان لائے اس تمام پہ جو کچھ تو نے نازل کیا اور تیرے رسول کی اتباع کرتے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لے، ان لوگوں میں لکھ دے جو گواہی دینے والے ہیں۔ یہ ہے اس پورے واقعے کا مقصد اور بیان، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا ہے ہم اس کو ماننے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان لانے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں بھی اس میں سے سمجھ آئی ہیں، عمل کی ہے اس پہ عمل کرنا، جو ایمان کی ہے اس پہ ایمان لے آنا۔ پہلے جانا جاتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم کا آگے ہے انسان، پھر اس پہ ایمان لے آتا ہے۔ یہاں آ کے آدم علیہ السلام کا واقعہ پورا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے لیے ان تمام چیزوں کو آسان فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔